بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اس زمانے میں لوگوں سے زیادہ چڑھتا تھا، ابھی بھی شاید چڑھتا ہوں گا، اس زمانے میں بہت زیادہ چڑھتا تھا، ذرا ذرا سی بات مجھے پنچ کرتی تھی، آگ بگولا ہو جاتا تھا، ابھی بھی ہو جاتا ہوں، کم ہو جاتا، اس زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ تو ایک دن کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا جو شاید نارمل ہوا ہوگا، لیکن میں آگ بگولا ہو گیا۔ اچھا، قسمت ایسی تھی کہ اسی وقت مجھے نماز بھی پڑھنی تھی۔ اب اس آگ بگولے کے عالم میں نے اقامہ کہا اور نیت کرنے لگا، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ میرے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اس سے میری نماز قبول ہوگی کیا؟ اچانک مجھے یوں احساس ہوا کہ جب تک میرے دل میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی، کوئی سوال نہیں۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے سمجھ میں آیا کہ غصہ انسان کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا بہت جو سمجھ میں آیا۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر مجھے اپنے معنوی حالات کو، اپنے نفسانی حالات کو کسی ایک ڈگر پہ لے کے چلنا ہے، تو سب سے پہلے مجھے اپنے روح کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا باڈی کا ٹیمپریچر کنٹرول میں نہیں آئے تو کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ کسی بھی ڈاکٹر کو آپ کو کوئی دوائی دینی ہوئی تو سب سے پہلے آپ کا ٹیمپریچر نارمل پہ لائے گا، پھر دوائی دے گا، ورنہ اس کو پتہ ہے یہ مائکرو آرگینزم جو باڈی کے اندر ہے، یہ اگر نارمل ٹیمپریچر پہ نہ ہو تو کام نہیں کرتا ہے، کوئی بھی میڈیسن دیتے نا بیکار ہو جائے گی۔ آپ ماہ رمضان کی کوئی بھی دعا پڑھتے رہیں، اگر روح کا ٹیمپریچر بگڑا ہوا ہے یہ دعا اثر نہیں کرنے والی۔ اب یا علی ہو یا عظیم ہو، ربنا ادخلنا علی القبور ہو، اور سحر لیالی ہو، کچھ بھی کر لیں، سب سے پہلے روح کا ٹیمپریچر صحیح کرنا پڑے گا۔ روح کا ٹیمپریچر کب صحیح ہوتا ہے؟ اس کا 98.6 کون سا ہے؟ کوئی غصہ نہ ہو، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کسی کا کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی برا منصوبہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی برائی کا ارادہ نہیں ہے، حتی الامکان دوسرے کے لیے اچھائی کا ارادہ ہے، حتی الامکان دوسرے کے لیے بہتری کی دعا ہے۔ یہ باڈی کا، روح کا ٹیمپریچر صحیح ہو گیا۔ پہلے ٹیمپریچر صحیح کر لیں، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آپ اور میں، یہ انسانی رویوں کی بنیاد ہے، اور یہی ہے انسانی رویوں کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، آپ کو تقریباً میرا خیال میں جتنی بھی میں نے باتیں کہیں شاید 100% نہیں تو 99% شاید پہلے سے پتہ ہوں گی۔ ہم لوگوں کا کام صرف تکرار رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا۔ وہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ قم میں کیمپ میں گئے، بہت اچھے دوست، قم میں کیمپ میں گئے تو وہ جو کیمپ رکھنے والے تھے وہ بڑے ہی کوئی استاد لوگ تھے، انہوں نے ایک دن میں 6 گھنٹے درس رکھے ان کے۔ اب بیچارے 50-60 سال کی عمر کے لوگ بھی اس میں، اب کوئی یونیورسٹی کے بچے تو نہیں ہیں کہ آپ روزانہ ان کی 6 کلاسیں رکھ رہے ہیں۔ تو میں ان سے ملنے گیا ایک دفعہ، تو میں نے پوچھا بھائی کیسے اور کیا چل رہا ہے؟ کہنے لگے بس مولانا درس چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگ سنتے ہیں درس کو؟ کہنے لگے جی اتنا سنا ہے، سننی ہو گئے اب تو ہم لوگ۔ میں نے کہا اچھا بھائی، تو وہ بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ سن ہو گیا دماغ ہمارا۔ وہ فرقے کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے، کہتے ہیں بھائی ہمارا دماغ سن کر دیا ان لوگوں نے، اتنے درس رکھ دیے، اتنے درس رکھ دیے۔ تو وہ ہم لوگ کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی اب تقریباً ایسے ہو گیا کہ ہمیں جتنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں نے پہلے سے سنی ہوئی ہوتی ہوں، کہتے ہیں بھائی یہ بولے جاؤ بولے جاؤ۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ انسانی تعلقات میں ہمیں جو کام کرنا پڑے گا وہ اپنے یہ باڈی ٹیمپریچر کیسے کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کا میں ایک نسخہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے میرا اپنے خیال ہے جو بات شروع ہوتی ہے، اور یہ تمام اوصاف کے اندر ہے، بات شروع ہوتی ہے توحید سے۔ اگر توحید پہ گرفت نہ ہو تو انسانوں پہ غصہ بھی آئے گا اور انسانوں کے کیے کے اوپر افسوس بھی ہوگا۔ لیکن اگر توحید مضبوط ہوئی، اور خاص کر توحید افعالی کہ جو کچھ صادر ہوا ہے وہ خدا سے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جتنا بھی مشکل ہماری روح کی ٹیمپریچر میں آتی ہے، اس کی نقص کی بنیاد ہمارے عقیدے کی کمزوری، توحید کی کمزوری۔ توحید میں قدرت ہو، طاقت ہو تو انسان کے لیے کام آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 2 راستے ہیں۔
ایک راستہ تو یہ کہ میں ظاہر اپنی توحید کو اتنا مضبوط کر لوں کہ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، اے خدا میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو براہ راست میرے قلب تک پہنچ جائے، حتی عالم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو تو نے نہ لکھی ہو، وہی ہوگا جو تو نے لکھا ہے۔ وَرَزِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، اور خدا یہ ایمان ایسا میرے دل کو دے تو مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہوگا وہ تیرے ارادے سے ہوگا اور میں تیری دی ہوئی زندگی پہ راضی ہو جاؤں۔ اللہم ابقنی خیر البقاء وافننی خیر الفنا، خدا مجھے باقی رکھ تو بہترین باقی رکھ۔ کیا مطلب؟ آسائشوں میں نہیں، رضایت کے ساتھ۔ بہترین بقا آسائش میں نہیں ہے، بہترین بقا حاکمیت میں بھی نہیں ہے۔ بیوی کی زندگی سے بہتر کوئی بقا ہے؟ کون سی حاکمیت، کون سی آسائش ہے؟ رضایت الہیہ ہے۔ ابقنی خیر البقاء، بہترین بقا میں باقی رکھ، بہترین فنا میں زندگی سے گزار دے۔ وہ افننی خیر الفنا کون سی ہے؟ خیر الفنا وہ ہے کہ رضن بقضائے، اور یہ سب کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک تو یہ کہ میں اپنی توحید کو اتنا مضبوط کر لوں۔ ایک اور راستہ عرض کروں اور پوائنٹ عرض کروں آپ کی ذہن تمام۔ دوسرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے، یہ بڑا ٹرکی ہے۔ اگر میرے اندر یہ مقام نہیں آیا، اور میں تو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں آیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تھوڑا سا اپنے اوپر اس توحید کو طاری کر لوں، اس توحید کو اپنے اوپر تھوڑا سا طاری کروں بوجھ ڈال کے۔ مثلا کوئی چیز پیش آئی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مجھے تو ناگوار گزر رہی ہے، بہت سخت ناگوار گزر رہی ہے، اندر میں کھوڑ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ توحید نہیں آئی ہے ابھی توحید میں پکا نہیں ہوا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ لگام چھوڑ دوں، جہاں جائے نفس لے جائے؟ نہیں، توحید کو اپنے اوپر طاری کروں۔ کیا مطلب؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے کہوں اتنا کوڑنے کی کیا بات ہے؟ کیا خدا نہیں ہے؟ کیا معاملات خدا کے ہاتھ سے نکل گئے یا تم خدا کے ہاتھ سے نکل گئے؟ توحید کو اپنے اوپر امپوز کروں۔ ٹھیک ہے میرے قلب کے اندر راسخ نہیں ہوئی ہے، یہ تھوڑا طاقت تو دکھاؤ۔ کیوں گھبرا رہے ہو؟ خدا ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ کیا ختم ہو گیا؟ اچھا مر جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، کیا ہو جائے گا پھر؟ الیہ راجعون کے سوا کچھ اور نہیں۔ تھوڑا توحید کو دباؤ دے کر امپوز کیا جائے۔ تو بندے میں سے کسی نے چیٹ کر دیا، بڑا دل کھل رہا ہے، بد دعا دوں اس کو، ذرا اب اس کے لیے دعائیں سبب پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیسے بچے گا۔ تھوڑا سا تحمل دینا، سب پڑھنی ہے پڑھ لو۔ مولا علی کے کسی چاہنے والے کے خلاف مت پڑھو، چھوڑ دو معاملہ مولا علی کے، بلکہ اچھا موقع ہے امیر المومنین کے اوپر رکھ کے چھوڑو، مولا آپ کی یاد میں اس کو چھوڑ دیا میں نے، باقی آپ جانے آپ کا کام ہے، چھوڑ دو۔ مولا علی کے ماننے والے کے خلاف بد دعا مت دو کہ بہت اچھا موقع ہے کمانے کا، مولا کے اوپر چھوڑ، وہ جانے نپٹا دیں گے اس کو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو توحید کو تھوڑا سا طاری کیا جائے، تعلقات کے اندر بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا توحید کو طاری کیا جائے۔ یہ توحید کا طاری ہونا آہستہ آہستہ معاملے کو سنبھال لے گا، آہستہ آہستہ ہمیں پھر ایک جگہ پہنچتے ہوئے یہ عادت ہونے لگے گی کہ ہم خدا پہ اعتماد کریں۔